من اللہ الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ما كنت تعلم ما انت ولا قومك من قبل هذا، تو انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم مجھ سے پہلے۔ فاصبر، تو صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتانے کے بعد اہل مکہ کو خاص طور پر بتایا کہ نوح علیہ السلام کی باتیں تم لوگوں نے تھوڑی بہت تو سنی ہے، لیکن قرآن کے ذریعے وہ تم کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، تو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہے، اور ما کانا وما یکونو کا علم غیب ہے، جو ماضی میں ہوا اور جو قیامت تک ہوگا وہ سب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اب یہاں پر کوئی بد مذہب اعتراض کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے، تو اللہ تو فرما رہا کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو میرے سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے علم غیب کی تکمیل قرآن کے نزول کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو جو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا رہا، آپ کے علم کی تکمیل ہوتی گئی۔ جب قرآن کی تکمیل ہوگی، نزول کی تکمیل ہو گئی، تو آپ کے علم کی بھی تکمیل ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خبر نہیں دی تھی، اب یہ خبر دے دی تو آپ کے علم میں آ گئی۔ تو یہ اعتراض کی جگہ نہیں ہے کوئی۔ ایک ساتھ علم غیب کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ کے علم غیب کی تکمیل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ صبر کیجئے، اور صبر جو ہے یہ ہوتا ہے سارے معاملات میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا، یہ صبر ہی ہوتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے اس پورے قصے میں دیکھ لیجیے کہ نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ آپ کے سامنے نسلیں جوان ہوتے رہے، لیکن کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تھا۔ ہم جیسا آدمی مایوس ہوئے گا 2 منٹ میں۔ پھر نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ نے فرما دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر آپ کا صبر دیکھیے، پھر 20 سال آپ کا درختوں کو اگانا وہ آپ کا صبر، اور پھر 20 سال آپ کا کشتی بنانا وہ آپ کا صبر۔ تو صبر ہی میں اصل کامیابی ہے، اور اسی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا انجام جو متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی خبر دے دی گئی کہ فوری طور پر دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا، فوری طور پر مزوں میں لگ جانا، یہ متقی لوگوں کو کمی میسر آتا ہے، یہ فاسقوں فاجروں کو میسر آتا ہے، یہ بے دینوں کو غداروں کو میسر آتا ہے۔ تو اس لیے مومنین کو چاہیے کہ ان لوگوں کو نہ دیکھیں جو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، بلکہ ان کا کام ہے صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر عاقبت ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کا، اس کا پیغام دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔